اور اس کی ٹیون کال کی بجنی شروع ہو جاتی ہے، باقی سارے کام بند۔ آپ یہ بھی کہیں کہ موبائل سنتا ہی نہیں ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے سنتا ہے۔ آپ تو اپنی گفتگو چھوڑ کر اس پیغام کو سن بھی نہیں رہے۔ کبھی اپنا کام تھوڑی دیر کے چھوڑ دو، کھانا چھوڑ دو۔ موبائل زیادہ فرما بردار ہے یا انسان؟ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ساری انسان کی خدمت کے اندر لگائی ہوئی ہیں اللہ نے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ خود کہہ رہا ہے، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ زمینوں اور آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں نا، میں نے سب کو تمہارے تابع بنا دیا ہے۔ میرے تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو یہ پیغام ہے کہ حقیقی کامیابی اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو اپنی صبح کا آغاز نماز فجر، تلاوت کلام پاک اور اللہ کے ذکر سے کرتا ہے۔ آج ہم آپ کو موبائل کے بارے میں کہ موبائل زیادہ فرما بردار ہے یا انسان، آپ سے کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی عجیب موضوع ہے مولانا صاحب کا۔ موبائل کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون زیادہ فرما بردار ہے، کون زیادہ بات مانتا ہے، سنتا ہے۔ آپ یہ بھی کہیں کہ موبائل سنتا ہی نہیں ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے سنتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سنیں کہ پوری دنیا کے اندر موبائل سے جتنے کام ہو رہے ہیں، تجارت اور آپس میں لین دین اور بڑے بڑے ترقیاتی کام، کہ موبائل نے پوری دنیا کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے کہ آپ کے رشتہ دار دور دراز بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ باتیں بھی کر رہے ہیں، بڑے بڑے کاروبار بھی کر رہے ہیں، سینکڑوں ہزاروں اربوں خربوں روپیہ بھی کما رہے ہیں، تو ہر کام کر رہے ہیں۔ لیکن موبائل اس ترقی کے دور کے اندر بھی اپنے اصلی مقصد کو نہیں بھولا۔ وہ کیا ہے کہ جب آپ اس سے کوئی گیم کھیل رہے ہیں یا فلم دیکھ رہے ہیں یا تنہائی کے اندر اپنی پسندیدہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے اور آپ ڈرتے بھی نہیں ہیں ذرا بھی ہیں، تو جب وہ چیزوں کے اندر محو ہیں اور ادھر سے موبائل کا مقصد اصلی آ گیا، یعنی کسی کی کال آ گئی، کسی نے آپ کو فون کر دیا، تو موبائل ساری چیزیں چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت جی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ فلاں آدمی کی کال ہے، آپ سن لینا، سارے کام چھوڑ دیتا ہے اور اس کی ٹیون کال کی بجنی شروع ہو جاتی ہے، باقی سارے کام بند، سارے کام بند ہو جاتے ہیں۔ تو موبائل اپنے اصل مقصد کی طرف جو ہے نا وہ کیا ہے، فوراً کھڑا ہے اور باادب کھڑا ہے، کبھی اس کے اندر کوتاہی نہیں کرتا۔ لیکن انسان جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقصد اصلی دے کر بھیجا، اور وہ مقصد 5 مرتبہ اس کو دن میں اللہ کی طرف بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، جلدی آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، جلدی آ جاؤ کامیابی کی طرف، کامیابی تو ادھر ہے۔ تو 5 مرتبہ یہ مقصد آپ کو آواز دیتا ہے، لیکن آپ کال ہی نہیں اٹھاتے۔ موبائل بے جان ہو کر کال اٹھا رہا ہے اور آپ کال نہیں اٹھا رہے، بل کال اٹھانا تو دور کی بات ہے، کال اٹھانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ مسجد آ جائیں۔ آپ تو اپنی گفتگو چھوڑ کر اس پیغام کو سن بھی نہیں رہے۔ کبھی اپنا کام تھوڑی دیر کے چھوڑ دو، کھانا چھوڑ دو اور اللہ کی اس اذان کو سن لو جس کے اندر اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے پوری کائنات کو مسخر کر دیا، اس کے تابع کر دیا، اس کے کام میں لگا لیا، اس کی خدمت کے اندر لگا دیا۔ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ساری انسان کی خدمت کے اندر لگائی ہوئی ہیں اللہ نے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ خود کہہ رہا ہے، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ زمینوں اور آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں نا، میں نے سب کو تمہارے تابع بنا دیا ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور اپنی ظاہری اور باطنی تمام نعمتیں اللہ نے تم پر پوری کر دی۔ اللہ کہہ رہے ہیں بڑے پیار سے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے اپنے رب کریم سے۔ کریم رب کو چھوڑ کر تو موبائل کی طرف دوڑ رہا ہے، دنیا کی طرف دوڑ رہا ہے، اور جو ہے نا کائنات کی جو ہے نا وہ دولت کی طرف دوڑ رہا ہے۔ تو اب بتائیں کہ موبائل زیادہ فرما بردار ہے کہ ہم زیادہ فرما بردار؟
موبائل زیادہ فرما بردار ہے کہ انسان زیادہ فرما بردار ہے؟ موبائل زیادہ جو ہے نا اپنی مقصد اصلی کی بات مان رہا ہے یا انسان اپنے مقصد اصلی کی طرف جو ہے نا وہ دوڑ کر زیادہ جا رہا ہے؟ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ وما علینا الا